جب بھی اللہ کے اس زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں کرواتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اس پر آئے گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ نے اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھانا شروع کر دی، تو پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے، اور پھر بات یہاں تک آ پہنچا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر یہ تک سوچ لیا کہ میں موسیٰ اور اس کے قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ پھر اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ چل رہا تھا، اس ارادے سے کہ وہ انہیں قتل کر دے گا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچی اور پھر فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ پھر سب کہنے لگے اے موسیٰ، ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو اس دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں راستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہہ کے ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہ پر اپنی عصا مبارک کو مارا اور 12 جگہ الگ الگ راستے بن گئے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریا سے جانے لگے۔ پھر جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں اور میں بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیری تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔